جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے دن پاکستان کے لیے اور پاکستانی اس کے اکانومی کے لیے لوگوں کے لیے بہت بدترین ایک دن رہا ہے، اور اچانک ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے، 20 روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ بینک ریٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اوپن مارکیٹ آپ کو پتہ ہے وہ 10-15 روپے اوپر چل رہی تھی۔ ورچولی طور پر اگرچہ یہی کہا جا رہا ہے کہ 290 کے قریب اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے، لیکن مارکیٹ میں تقریباً آپ کو 300 روپے کے قریب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے برا یہ امپیکٹ جو اکانومی پہ آیا ہے اور آنے والے دن میں مزید آئے گا، وہ شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہاں 65 سالوں تک جب سے پاکستان بنا ہے تو روپیز جو ہے وہ تقریباً 100 روپے تک پہنچا تھا۔ یہ پہلے 65 سالوں کی میں بات کروں، ڈفرینٹ فیزز میں بڑھتا رہا، اور پھر مطلب 2013-14 تک میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا یہ 90 اور 100 روپے کے درمیان تھا۔ اب پچھلے ہم نے مطلب ایک سال کہہ لیں جب سے یہ پاور میں آئے ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم جو صرف ایک سال میں 100 روپیہ جو ہے نا یہ بڑھ چکا ہے۔ کہاں پہ 65 سال میں آپ کا روپیز جو ہے اس کا ریٹ جو ہے 90 اور 100 روپے کے درمیان رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگر اس کو 2013-14 کے بعد جب 2018 میں عمران خان صاحب ہے تو ان کے دور میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 124 سے ریٹ جو ہے نا 180 تک یا 187 تک بعض کہتے تھے وہ پہنچا تھا۔ تو ان کے دور میں تقریباً آپ کہہ سکتے 70 روپیز یا 65 روپیز کے قریب اضافہ ہوا، جو ان کے 3.5 سال تھے۔ ان کے دور میں ایک سال میں جو اضافہ جو ہے تقریباً 100 روپیہ جو ہے نا وہ اب اس کا مکمل ہو چکا۔ سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ عام پاکستانی جس کا ہو سکتا ہے اس کو نہ فیل ہوتا ہے کہ میرا ڈالر سے کیا لینا دینا، لیکن اب تو ساری چیزیں ڈالر میں ٹریڈ ہو رہی ہے آپ کی، مطلب کھانا پینا بھی سارا ہم اس میں ڈالرز میں کر رہے ہیں۔ سو اس کے بعد ایک بلیم گیم جو ہے پہلے بھی چلتی رہی تھی، آج پھر چلی ہے، جس پہ لوگ وہی ہے وہ کنفیوز ہیں کہ کس کا قصور ہے۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس میں بتایا ان کو کہ کیسے آپ لوگوں نے اس کو روپیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اسحاق ڈار صاحب نے یا ان کی حکومت نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور انہوں نے قرضوں کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے بڑھ گئے ہیں۔ پلس انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ کی طرف اشارہ تھا، قوم پر وہ مجرموں کو وہ مسلط کر کے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی کہ ایک سال میں روپیز جو ہے یا ڈالر جو ہے نا آپ کا 100 روپیز بڑھ گئے، جس سے لوگوں کو چیخیں نکل گئیں۔ پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، آپ کی ایٹیبل کموڈیٹیز کی، ہر چیز کی وہ قیمت بڑھے گی، کیونکہ ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ہم پیدا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں نا جو دنیا کو ہم بیچیں، ہم تو خریدار ہیں، کنزیومر سائڈ پہ ہیں کہ ہم تو مطلب ہے یہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اس کے جواب میں مریم نے ان کو چارج کیا کہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا عمران خان صاحب کے ان کے 3.5 سالہ ان کے رول کی وجہ سے ہے کہ IMF کے ساتھ جو ان کے ہینڈلنگ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یا انہوں نے معاہدے توڑے، جس کے بعد سارا کرائسس جو ہے نا انلیش ہوا ہے۔ سو ایک بلیم گیم جو ہے نا یہاں پر شروع ہوگی۔ اب اس میں سوال بڑا اہم ہے، ہو از رسپانسبل؟ کیا عمران خان صاحب کا قصور ہے کہ 3.5 سالوں میں جو انہوں نے گورننس کی، یا ان پہ الزام لگتا ہے کہ جو انہوں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا برودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے، IMF کے ساتھ معاہدوں کو توڑ کر گئے تھے، یہ پچھلے سال جنوری میں، جس کے بعد سارا ٹریگر ہوا، ابھی تک دوبارہ IMF کے ساتھ ہم یہ پروگرام میں نہیں گئے، اور اسی وجہ سے دنیا بھی ہمیں لینڈنگ نہیں کر رہی، ہمیں دوست ممالک بھی پیسے نہیں دے پا رہے، IMF بھی نہیں دے رہی، اور میسج یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ اپنے ایکسپورٹ بڑھنی ہے، ریمیٹنسز ہیں وہ بھی آپ کی کم ہو رہی ہے۔ اس کی ایک اور اس کی خیر وہ ریزن ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ سو اب ایک سائڈ وہ ہے جو عمران خان صاحب کو بلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ IMF سے نہ کرتے اس وقت اس طرح کے مطلب برودی سرنگوں والا کام نہ ہوتا تو شاید پاکستانی روپیز آج اسٹیبل ہوتا۔ عمران خان صاحب کے اپنا ایک ان کا ورژن ہے، وہ کہتے ہیں نا میرے دور میں اکانومی ٹھیک چل رہی تھی، اس پہ 5.9% کے قریب اس کی آگے گروتھ ہو رہی تھی، IMF کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات وغیرہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہے تھے۔ میں نے شوکت ترین کو بھیجا بھی تھا، آرمی چیف کو بتائیں گے ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، آپ ہمیں اس وقت نہ ہٹائیں نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پہ مسائل تو ہوں گے۔ اب دو صورتحال ہیں، اس کو ڈسکشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ کون ذمہ دار ہے اس کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈار صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم بڑا سٹیبل، ہم اکانومی چھوڑ کر گئے تھے اور بڑا ہم خزانے میں پیسے چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں۔ اگر وہ خزانے میں پیسے چھوڑ کر گئے تھے اور سب کچھ موجود تھا تو پھر پاکستان کو IMF کے پاس ہر دفعہ جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ جو بھی نئی حکومت آتی IMF کے پاس جاتی، اگر پچھلی حکومت IMF کے پاس گئی تھی اور ملک کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا تو اگلی حکومت کو تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لہذا جو عمران خان صاحب آئے ہیں اس وقت بھی ان پہ دباؤ تھا کہ آپ جو فوری طور پر IMF کے پاس جائیں،
اور ان سے ڈیل کریں تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے نا ٹھیک رہے، پیسے پہ، روپیز پہ، اس پہ پریشر نہ آئے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں کیونکہ اس وقت وہ قسم کھا چکے تھے جناب کہ ہم آگے خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، لہٰذا ان پہ دباؤ بھی تھا، اپنی کنسٹیٹوئنسی کا تھا، اپنے ووٹر کا تھا، اپنے مخالفین کا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس کیسے جائیں، تو لہٰذا انہوں نے اسد عمر صاحب کو انہوں نے نہیں جانے دیا، اور اس میں ڈیلے ہوئی جو بعد میں عمران خان صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہماری غلطی تھی، ہمیں آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس یہ چلے جانا چاہیے تھا تاکہ روپیز جو ہے نا ہمارا اسٹیبل ہو جاتا ہے 130-140 کے قریب، اگر اس وقت یہ چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس، اسد عمر صاحب کو جانے دیا جاتا۔ وہ نہیں گئے، ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ سارا آپ کو پتہ ہے، اور پھر وہی اسد عمر صاحب جو ان کو سیک کر کے حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو لے کر آیا گیا کہ آپ جائیں اور آئی ایم ایف سے بات چیت کریں، جو آئی ایم ایف سے بات چیت بھی ہوگی۔ اب آپ لوگ بہت سارے پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، $1 ارب کے لیے ہم کتنے کیوں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، $6-7 ارب کے لیے قسطیں ہوتی ہیں $1 ارب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے تو دنیا کے جو آپ کے لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے آپ نے پروجیکٹ لون لینے، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس ورلڈ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا دوست ممالک ہے، پھر آپ کو لون بھی دیتے ہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں تو آئی ایم ایف ان کی اسٹرکچرل ان کی چینجز بھی کر رہا ہوگا، روپیز کی اور ڈالر کی پیرٹی بھی ہو رہی ہے، ان کے ایکسپورٹ بھی بہتر کریں گے، ریمیٹنسز بھی ہوں گی، اور ود ان کی بچت بھی ہوگی، بجٹ وغیرہ سلیشنگ بھی ہوگی، اس کے بعد بجلی گیس کے بلز بھی ٹھیک ہوں گے تاکہ ان کا اپنا ریونیو جنریٹ ہوگا۔ سو ان کا ٹرسٹ بڑھتا ہے آپ کا انویسٹر کا اور آپ کے فارن آپ کے دوستوں کا یا لینڈرز کا۔ سو یہ اس لیے آپ کے پاس آپ کو جانا ضروری ہوتا ہے آئی ایم ایف کے بغیر۔ اب تو ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ بغیر آئی ایم ایف کے اس میں جائے بغیر اس طرح کے ملک جن کی اکانومی ہے، آپ کو دوست ممالک بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ سو آئی ایم ایف ایک لحاظ سے آپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کا اس سے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں پہ $90 کروڑ کے لیے یا $1 ارب کے لیے آپ ان کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے، پورا آپ نے سگنل بھیجنا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کہ ہماری یہ اکانومی جو ہے تو وہ کولیپس کرنے والے نہیں ہے، ڈیفالٹ کرنے والے نہیں ہے، لہٰذا انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور آپ کو پیسہ بھی آتا ہے جس سے فارن ریزرو آپ کے ذرا اسٹرانگ رہتے ہیں اور آپ کو روپیز جو ہے نا بچا رہتا ہے۔ اب کیا ہوا جب یہ گئے ہیں سارے آئی ایم ایف کے ساتھ، عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کے فیز وائز انہوں نے بڑھانی تھی پیٹرول گیس کی قیمتیں جو ہیں، انہیں لگا جی میں کیوں یہاں پہ اپنے آپ کو بدنام کر کے جو کیوں میں اپنے ووٹرز کے لوگوں کو میں کہوں کہ جناب کہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہوں، مہنگائی کر رہا ہوں۔ سو انہوں نے جنوری فروری میں ہی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا تقریر کی تھی، فروری کے قریب جب یہ آ رہی تھی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ جناب کہ میں اس وقت اس کو روک رہا ہوں پرائسز کو، اور جولائی تک ہم کوئی اس کی پرائسز نہیں بڑھائیں گے پیٹرول کی گیس کی۔ حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر چکے تھے یہاں پہ ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے شوکت ترین صاحب کہ ہم اس کو فیز وائز ان کو بڑھائیں گے۔ سو انہوں نے وہاں پہ خلاف ورزی کی، پھر انہوں نے اس پہ آ کے سبسڈی دی جو $10 150 سے 140 کیا۔ آف کورس اس سے پاپولرٹی بڑی، عام آدمی تو ان چیزوں کو ان کو ویلکم کرتے ہیں، مہنگائی سے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو اس پہ بھی ان کو آئی ایم ایف کو ہوا کہ جناب آپ نے ان کی پرائسز بڑھانے کی بجائے الٹا آپ اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں $10۔ پیسے کہاں سے آنے تھے جو سبسڈی تھے اس وقت؟ 250 ارب روپیز جو اس وقت سبسڈی دی گئی تھی لوگوں کو، مہنگا پیٹرول جو تھا اس پہ سستا ہوا، تو 250 بلین روپیز جو ہے وہ انہوں نے پی ایس ڈی پی سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو تھے، وہ سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، موٹر جو بھی بننی تھی، وہ پیسہ ادھر شفٹ ہوا، جس پہ آئی ایم ایف نے کہا جی یہ تو سیریس نہیں ہے، اینڈ دے پولڈ آؤٹ۔ جب آئی ایم ایف نے پول آؤٹ کیا اور ان کو پتہ تھا خان صاحب کو کہ جناب کہ جب پول آؤٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے لینڈنگ بند ہو جائے گی، آئی ایم ایف اپنی قسطیں روک لے گا، دوست ممالک جو ہیں وہ آپ کو بیل آؤٹ نہیں کر سکیں گے اور انویسٹر نہیں آئے گا، اور میسیج ہی جائے گا دس اکانومی از کولیپسنگ، جس کی وجہ سے آپ کے روپیز پہ پریشر بڑھا، آپ کے ریزرو کم ہونا شروع ہوئے، اور الٹیمیٹلی پھر بعد میں جب یہ مفتاح اسماعیل صاحب اینڈ کمپنی آئے، انہوں نے دوبارہ آئی ایم ایف کو انہوں نے انگیج کیا اور ان سے بات چیت ہونے لگی، انہوں نے پھر اپنی شرائط رکھی، انہوں نے پھر پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھانا شروع کی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب مفتاح صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے کہا مفتاح کو اکانومی چلانی نہیں آتی، یہ تو بالکل اگر نلائق ہیں، نکمے ہیں، میں آؤں گا، میں ٹھیک کروں گا۔ سو مفتاح جب ان کے پاس یہ ان کے قریب پہنچ چکے تھے ڈیل کرنے کے آئی ایم ایف کے کہ پیسہ آپ کو ملے اور آپ کو روپیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اسی وقت ان کو ہٹا کر ان کو لایا گیا، ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے سنبھال۔ اب ڈار صاحب کے لیے ضروری تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ آپ کے آئی ایم ایف میں اگر جائے بغیر آپ اس کو روپیز کا جو یہ کولیپس ہے آپ اس کو نہیں روک سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس کو مفتاح کو غلط ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ آئی ایم ایف کو مجھ سے زیادہ بہتر کو نہیں جانتا، 200 تک ہم ڈالر لے آئیں گے اور پھر ہم بغیر اس میں گیس بجلی کی قیمتیں بڑھائے بغیر ہم مینیج کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں تھا ہمیں سعودی سے، قطر، یو ای وغیرہ سے پیسے لے لیں گے $2-4 ارب، تو ہمارے تھوڑے اسٹیبلائز ہو جائیں گے، کچھ سپیس مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں پہ دباؤ ہم نہ ڈالیں، ان کو ریلیف دیں، جیسے خان صاحب کے ذہن میں تھا جی کہ اس پہ سبسڈی دے کے پیٹرول پہ ہم نے ان کو ریلیف دینا، سیم ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ، وہ تو یہی کہیں گے، لیکن ناٹ نوئنگ کہ اس وقت آپ کی اکانومی اس دباؤ کو آ کے ایک وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گی۔ آپ کو جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس، آپ نے
آپ نے ان کے ساتھ جو بھی شرائط طے ہوئی ہوئی تھی کرنی تھی. ڈیفالٹ کا خطرہ اپنی جگہ پہ، آپ کے لیے روپیز جو ہے وہ اس پہ جا رہا تھا، ڈاؤن سلائڈ پہ جا رہا تھا. خیر نہیں کیا انہوں نے، وہ گئے وہاں پہ، اس میں یو ای بھی گئے، وہ سعودیز بھی گئے، دیگر ملکوں میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں، اس سے کلیئرنس لیں، پھر ہم کچھ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. سو ڈار صاحب کے پاس جو ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک کا مطلب ہمارے پاس وہ کوشچن تھا کہ ان یہ مہینوں میں فیز وائز تھوڑے سی امپلیمنٹیشن کرتے آئی ایم ایف کی شرائط پہ، وہ انہوں نے موقع کو ضائع کیا. انہوں نے نہیں کیا جسٹ ٹو یہ دکھانے کے لیے کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہم اکانومی چلا سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا جب اب جنوری فروری میں گئے ہیں دوبارہ ان کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ پہلے شرائط پوری کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارکیٹ جو آپ نے 5-6 مہینے کھلی چھوڑ دی، کوئی آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا، کوئی پیسے نہیں تھے، ریمیٹنسز آپ کے کم ہو رہے تھے، کیونکہ آپ کی 3 مارکیٹ یہاں پہ آپ کے پیدا ہوں گے. یہ بینک ریٹ آپ کا شروع ہو گیا، ایک مارکیٹ اس کی تھی، وہ ریٹ تھا، پھر ایک اوپن مارکیٹ تھی، پھر گرے مارکیٹ تھی. جو باہر سے پاکستانی تھے ان کو 10-15 روپے پر ڈالر ان کو بینک ریٹ سے زیادہ ملنا شروع ہو گئے. انہوں نے ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا. جو ہنڈی کا پیسہ یہاں پہ آیا ڈالر، وہ یہاں پہ اخوان وہ ٹریڈر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے ان سے 10-15 روپے اوپر خریدنا شروع کر دیے. آج بھی نصرت جوید صاحب کا میں کالم پڑھ رہا تھا، 20 روپے وہ زیادہ ریٹ دے رہے ہیں اور 2 ارب ڈالر کے قریب بتایا جا رہا ہے. افغان تاجر جو ہیں ہر سال پاکستان سے 2 ارب ڈالرز کے وہ یہاں سے خریدتے ہیں، جو ہم باہر سے لے کر آتے ہیں، ڈالر لے آتے ہیں، قرضہ لیں، ریمیٹنسز ہیں یا ایکسپورٹ کا جو بھی پیسہ ہے. سو ہمارا سارا ڈالر ہے وہ افغانستان جا رہا ہے، ان کے پاس بلیک منی ہے بہت ساری، وہ ان کو خریدے جا رہے ہیں. سو ہمارا وہ جو تھا اوورسیز تھا، اس نے ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا کہ 20 روپے مجھے زیادہ مل رہے ہیں. پھر انہوں نے کوشش کی کہ ریٹ کو بڑھایا جائے. انٹر بینک ریٹ جو ہے اس کو 226 سے یہ لے کر آئے 262 تک 65 تک آیا. اب پتہ چلا اس کو 290 تک پہ اس میں لے کر آئے ہیں. ریزن وہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تھی. سو جو ڈار صاحب نے وہ کیا تھا، انہوں نے ڈیلے کی تھی یہ 4-5 مہینے، اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو روپیز آپ کو اڑ کر اس میں رہ گیا. سو اب اس پورے معاملے میں آپ اس میں کس کو بلیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی. شوکت ترین صاحب کو آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، وہ فون کر رہے تھے باقاعدہ، جب یہ مفتاح اسماعیل صاحب ان کمپنی کو کوشش کر رہے تھے آئی ایم ایف سے ڈیل ہو، وہ اپنے ان کو فنانس منسٹر محسن نگاری اور ان کو سلیم جھگڑا صاحب کو کہہ رہے تھے جی آپ لیٹر لکھیں، یہ لکھیں، ڈیل نہیں ہونے دینی. ذرا اس ملک کے ساتھ محبت دیکھیں. جو بندہ اس ملک کا 2-3 دفعہ وزیر یہ خزانہ رہا ہے، جس کو یہاں حکمران بنایا ہے، وہ کوششیں کر رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے، آئی ایم ایف والی ہمیں ڈیل نہ ملے اور جو تباہی بربادی آتی آج کیونکہ ہمیں ہٹا دیا گیا ہے. خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ تو سپر پیٹریوٹک تھے نا، آپ کو جان بوجھ کے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، نوئنگلی کہ ان کو شریفوں کو زرداریوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عوام ہے کہ ملک کا اس پہ دباؤ آگا، پریشر آگا، پاکستان ول سفر. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں، یہ برودی سرنگیں میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب، تو برودی سرنگیں یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اب جنوری فروری میں خراب کر کے گئے تھے، جو آج تک واپس نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے آپ کو روپیز جو ہے نا اس وقت بالکل ٹکے ٹوکرے جیسے میں نے کہا ہوا ہے. سو اب یہاں سے شروع کریں. اسحاق ڈار صاحب ہے، ان کے لیے ایگو ایشوز، اگین ان کے لیے ایگوز کے ایشوز زیادہ تھے کہ مفتاح کو میں نے غلط ثابت کر آئی ایم ایف کے بغیر کر کے دکھانے نہیں ہوا. وہ کہاں کا کہاں ریٹ 226 اس وقت تھا جب مفتاح گئے تھے، 290 روپے تک وہ لے ہیں، تقریباً 70 روپے آپ اسحاق ڈار صاحب لے ہیں معاذ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. شوکت ترین صاحب کی یہ کوشش تھی کہ اس میں مفتاح آ رہا ہے، میں نے اس کو ناکام کرنا ہے، وہ ٹیلی فون ٹاکس کر رہے تھے. خان صاحب کی کوشش تھی اگلی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے میں نے مشکلات پیدا کرنی ہے. موجودہ لوگ جو آ گئے ہیں، ابھی آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، آپ کو پتہ تھا اکانومی اب ریکور نہیں کر سکتے، تو پھر نہیں کرنے چاہیے تھے. خان صاحب کو چلانے دیتے. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ میرے اگر دور میں، آج کے دور میں 1 سال پہلے میں اور آج میں تو بہت بڑا فرق آ گیا خان صاحب کا. حالانکہ اس وقت بھی جنوری فروری جو ہے بڑا مشکل لگتا تھا لوگوں کو، لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن اب تو لوگوں کے جو حالت ہو گئے، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی، بجلی کی، وہ آپ کے سامنے. سو خان صاحب آج جو بھی کہیں گے وہ باتیں تو ان کے ٹھیک ہوں گے، لیکن مریم کا یہ کہنا کہ بھائی صاحب یہ سارا کچھ آپ کا کیا ہوا ہے، کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل جو ہے جان بوجھ کے ڈریل کی تھی تاکہ نیکسٹ ہمارے جو آ رہے ہیں وہ حکمران آ رہے ہیں ان کے لیے مسائل ہوں، ہم آپ کا کیا بھگت رہے ہیں. بہرحال اب اس ملک کے کیسے آپ کا ڈالر آپ کا اسٹیبلائز ہوگا، یہاں پہ روپیز ہوگا. 10 بلین ڈالرز کی ہم نے گندم منگوائی، ہم نے چینی منگوائی، ہم نے کاٹن منگوائی، دالیں منگوائی. جس ملک میں آپ نے زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہو، جس میں ساری کی ساری زرعی زمینیں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بلڈر کھاتے جا رہے ہوں، لاکھوں آپ جو ایکڑ ہے آپ کی جا رہی ہے. 10 ارب ڈالر کی ایک سال میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے گندم، چینی، آپ نے اس کو دالیں، کاٹن، آئل یہ منگوایا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے خود پیدا کرنی تھی. 10 ارب ڈالر آپ یہاں سے بچا سکتے تھے. دنیا بھر سے قرضے لینے کے بعد، بھیک مانگنے کے بعد جو پیسہ آپ لے کر آتے ہیں، وہ 2 ڈالر جو ہیں ہمارے اخوان بھائی لے کر جا رہے ہیں. ہمارا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے 10-20 روپے یہ مارکیٹ سے زیادہ مل رہا ہے، میں بینک ریٹ سے آپ کو کیوں بھیجوں. دوسری طرف ہمارا ایکسپورٹر بیٹھا ہوا تھا جس کو ہم اتنی بڑی کنسیشن دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں باہر جاتے ہیں
वहाँ से वो बहर पैसा रख के बैठ जाते हैं, वापस नहीं लाते। 120 दिन पहले 180 दिनों की उनको रियायत मिली हुई थी कि आप डॉलर बहर रख सकते हैं, अब 120 तक लिए। वो कहते हैं रेट बढ़ेगा, हम फिर लेकर आएंगे, जिनको हम यहाँ बिजली, गैस, ड्यूटी सब कुछ लेकर देते हैं। सो आपके रेमिटेंसेज आपके लो हुए, आपके एक्सपोर्ट का पैसा वापस आते हुए वो डिले हुआ। ऊपर से जैसे मैंने कहा हुंडी का पैसा जो है वो सारे का सारा हमारे अफगान ताजर भाई हैं वो लेकर जा रहे हैं। तो फिर रुपीज़ के साथ तो हशर होना था, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, रोना किस बात का? हुक्मरानों को आपको सामने है, ये मौजूदा हुक्मरान जो थे इनको अपने केसेस सेटल करवाने थे 1100 रुपीज़ वाले नैब के ज़रिए, वो इन्होंने कराया। इमरान खान साहब की बात ठीक है, इनकी बात इसलिए ठीक है, इमरान खान साहब ने IMF के साथ डील जो थी उसको ख़राब करके शौकत तरीन साहब को दरमियान में डाल के इन्होंने कहा पूरी कौम को सजा देंगे, वो भी दे रहे हैं। सो जब आपके मसाइल, इश्यूज़, प्रेफरेंस ये मुल्क नहीं है, अवाम नहीं है जिनके नाम पर आप सियासत करिए, मुल्क बच्चा, अवाम बच गई तो आप भी हुक्मरानी कर सकेंगे ना। आप इस बात पे नहीं बिलीव करते तो ठीक है, लोग आपके साथ हैं माशाल्लाह, लगे रहें, क्या कह सकते हैं सर हम।